جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج مدینہ شریف سے میں نقیب محفل شکیل خان قادری آپ تمام دوستوں سے محبتیں اور پیار اور بالخصوص میری طرف سے اور میرے بھائی ناظم صاحب مہمان سفیر مدینہ ہیں اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر لے کے جا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی آپ تمام دوستوں دیکھنے اور سننے والوں کو بھی رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو حرم مکہ اور حرم مدینہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے ناظم صاحب کو کہا کہ میرے موبائل کی جو سپیڈ ہے نیٹ کی وہ بڑی سلو ہے، کیونکہ اب آج پہلا رمضان ہے، تو انہوں نے مجھے ہاٹ سپاٹ دی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ہم نے تو نوکری کرنی ہے جی نوکری کرنی ناظم بھائی، آپ پیار کرنے والوں کو مدینہ شریف سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو جی پیغام کیا ہے؟ میں آپ سب کے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو لوگ میرے لیے کرتے ہیں۔ میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں سب کی خیر مانگتا ہوں، سب کی مدینہ منورہ میں حاضری کی دعا مانگتا ہوں، اور پھر وہ جو آگے سے آمین کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جب ہم خیر کی دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی باعث خیر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو، دیکھنے سننے والوں کو بھی بار بار مدینہ منورہ کی حاضری سے مستفید فرمائے۔ میں کبھی 6 مہینے بعد آتا تھا، کبھی 4 بعد، کبھی 1 مہینے بعد، کبھی ہفتے بعد، اور اب سرکار نے اتنی کرم نوازی کی ہے کہ اپنے قدموں میں رکھ لیا ہوا ہے۔ عصر مغرب عشاء وہاں پہ پڑھنے کی سعادت عطا ہوتی ہے، معاجہ شریف میں روزانہ حاضری ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے شکیل بھائی؟ ان سب دوست احباب کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ خداوند کریم ان سب کو بھی ان جیسی نعمتوں سے وہ نوازے، جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح شام آ رہے ہیں، اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہم ان فرشتوں سے بھی عظیم ہو جاتے ہیں جو بار بار ہم بلا لیجیے جاتے ہیں۔ فرشتہ جو ایک دفعہ آیا وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آنا، لیکن حضور کے امتی کتنے قسمت والے ہیں کہ وہ بار بار بلائے جاتے ہیں۔ شکیل بھائی آپ بھی ماشاءاللہ بار بار آ جاتے ہیں، اور ہم پہ اس پاک ذات نے کتنا کرم کر رکھا ہوا ہے کہ ہم ہیں ہی ان کے قدموں میں۔ آئے ہائے، خدا شاہد ہے، جب بھی گھر جانا ہے اس سے پہلے ہم نے معاجہ شریف کی حاضری دینی ہے، پھر گھر جانا ہے سکون سے سونے کے لیے۔ یعنی کہ اگر حاضری نہیں بھی ہو، رات 1 2 3 بھی بج گئے ہیں، پہلے سرکار کی بارگاہ میں نوکری کرنی ہے تو پھر گھر جانا ہے۔ خداوند کریم آپ سب کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ یہ ہمارے بھائی جو ناظم صاحب ہیں، یہ بھائی شہزاد مدنی صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں، انہوں نے بیٹھتے ہی ان کی ویڈیوز لگا دی ہیں، اور بابا جی کو بھیج دی ماشاءاللہ میسج آ گیا۔ کیا بات ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رش جو ہے مدینہ شریف میں بہت زیادہ ہے، رمضان کی آمد ہے۔ یہ بازاروں کا کیا کہنا، حضور کے یاروں کا کیا کہنا۔ یہ یہاں بندہ ویسے بلا وجہ کسی بغیر مقصد کے پھرتا بھی رہے تو پھر بھی عبادت ہے۔ یہ میں سمجھ، حافظ تیمور صاحب اللہ آپ کو برکتیں دے، ہمارے محترم بھائی ندیم حسین صاحب بہت شکریہ، فیصل مغل صاحب بہت مہربانی، آپ تمام دوستوں کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ رانا کیسر صاحب انشاءاللہ تعالی ضرور۔ ابھی ہمارے عمر شہزاد فریدی صاحب ہمارے سائیوال کے بڑے معروف ثنا خوان ہیں، اور اللہ ان کو بھی سلامتی دے۔ راجہ وقاص محمود صاحب جیلم سے، اور رانا وسیم صاحب بہت شکریہ، اور ہمارے قاری مجاہد صاحب میرے دل کے بہت قریب، میرے پاکستان کا بہت خوبصورت فخر، اور ندیم یہ قاری صاحب آپ بھی آ جائیں، یہاں بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ رانا وسیم صاحب، ملک وسیم صاحب سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ سید حسیب صاحب، قاری مجاہد صاحب یہ زیارت کیجئے ذرا مدینے کے بازاروں کی، یہ کیا کہنے۔ یہ دیکھیں ادھر سے، یہ میرے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں سید الشہداء، تو میں نے کہا چلیں، کل میں آیا ہوں سجدہ بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ادھر ایک سین آنا بڑا پیارا، یہ بلڈنگ کراس یہ والا اچھا، بلڈنگ کراس کرتے ہی نا ساتھ گلی ہے جو سامنے اچھا منظر ماشاء آنا کرم کا۔ یہ ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس ہوٹل کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت مشہدات صاحب سلامت رہیں۔ یہ دیکھیں یہ ختم ہوتے ہی نا
یہ خوبصورت سی بلڈنگ ہے. بہت سے جو یہ سامنے جو اس وقت سین آ رہا ہے نا, دنیا جہاں کے سین دیکھ لیں, اور یہ جو سین ہے نا سامنے, یہ دیکھیں سبحان اللہ, منظر ہو بیان کیسے ایسے الفاظ نہیں ملتے. سبحان اللہ, میرے آقا کریم کے روضے کی خوبصورت سے مناظر آپ نے دیکھے ہیں. یہاں یہ دیکھیں بازار, یہاں بلڈنگیں, یہاں رستے. یہ مسجد گمامہ ہے. گمامہ بادل کو کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادل برسنے کی دعا یہاں پہ کیا کرتے تھے, اور نمازیں جو عید کی نمازیں یہاں پہ ادا کروایا کرتے تھے مسجد گمامہ میں. مسجد گمامہ میں. اچھا 110 نمبر کے باہر جو. اچھا, ویری گڈ, بہت اچھا. حافظ نوید صاحب آپ سلامت رہیں. یہ دیکھیں یہ گورنر ہاؤس ہے مدینہ منورہ کا. یہ مدینہ منورہ کا گورنر ہاؤس دیکھ لیں جی. ہم نے آپ کو بیٹھے بیٹھے ہی مدینہ دکھا دیا ہے. اس فیس بک کا بھی شکریہ, جو اس کو پازیٹیو استعمال کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ. اور حافظ بھائی سلامت رہیں. علی یونس صاحب, یہ مدینے کے بازار دیکھیں, مدینے کی سڑکیں دیکھیں. غوثیہ قطبیہ میلاد کمیٹی کے لیے میری دعا ہے, اللہ میرے ان تمام بھائیوں کو سلامتی دے. سلیم قمر صاحب وعلیکم السلام. یہ دیکھیں مدینے کے بازار, یہ حضور کے, یہ دیکھیں خوبصورت سے منظر. سید الشہداء ہم جا رہے ہیں, تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ تعالی. جاوید گیلانی صاحب, منور حسین صاحب آپ کو بھی سلامتی دے, اور حافظ نوید صاحب, شکیل احمد صاحب وعلیکم السلام. یہ ہم جا رہے ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مدینہ کی بارگاہ میں. ہاں, گورنر مدینہ, ان کے حکم سے ہی مدینہ آیا جایا کرتا ہے. یعنی ریاض سے جب آتا تھا تو پہلے حاضری وہاں دیتے تھے ہم اچھا, سرکار کے چچا جان کی بارگاہ میں, اور التجا کرتے تھے دوبارہ حاضری کی. دوبارہ حاضری کی التجا ہم کرتے تھے, اور اتنا کرم فرماتے تھے, اتنا کرم فرماتے تھے کہ ہفتے بعد ہمیں پھر بلاوا آ جاتا تھا. تو جب بھی آپ آئیں مدینہ منورہ, سرکار کے بعد سرکار کے چچا جان کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں, اور دوبارہ آنے کی جو التجا ہے نا وہ لازمی کر کے جائیں. رب شاہد ہے کہ یہاں سے کی ہوئی دعائیں میرا کریم رب قبول فرماتا ہے. یہ سنی سنائی بات نہیں, یہ میں نے وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی ہے. کہ جس کی خیر مانگی ہے, کسی کے لیے حاضری کی دعا مانگی, اللہ پاک نے اس کو مدینہ منورہ کی حاضری سے نوازا ہے. کسی کے لیے اولاد کی دعا مانگی, اللہ پاک نے اس کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے. کوئی بیمار ہیں اسپتالوں میں, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو ان دروں کا صدقہ, ان پاک جگہوں کا صدقہ اللہ پاک کی ذات وہ دعائیں قبول فرماتی ہے. اب آپ کو جو دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے لیے کیا دعائیں مانگیں گے آپ؟ یہ بتائیں نا, کیونکہ نیچے بہت سے لوگ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کہہ دیں بیمار ہیں. اچھا, جو بیمار ہیں رب کائنات اس در کا صدقہ, اس در کی حرمت کا صدقہ, اور یہاں پہ آئے ہوئے زائرین کی دعاؤں کا صدقہ, اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت و تندرستی, کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جو مدینہ منورہ کی حاضری دے چکے ہیں رب کائنات, ان کو دوبارہ آنے کا موقع دے. اور جو ابھی پہلی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں, پہلی حاضری کی تڑپ ہے نا, وہ تو کمال ہے نا, تو اللہ پاک ان کو وہ سعادتیں بھی عطا فرمائے. اگر کسی کے پاس وسیلہ نہیں ہے تو خداوند کریم صدقہ پنجتن پاک علی نبی اولاد علی کا ان کے لیے بہترین ثواب پیدا فرمائے. دعا کرنا ہمارا کام ہوتا ہے, قبول کرنا اس کا کام ہے, پروانہ جاری کرنا مدینے والے کا کام ہوتا ہے. بہت اچھا. میں دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا, بے نیاز شہ بطحا نہیں ہونے دیتا. جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل, وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا. جس گناہگار پہ آقا کی نظر ہو جائے. یہ مسجد بخاری ہے جہاں پہ بخاری شریف لکھی جاتی تھی. یہ 338 نمبر گیٹ کے باہر ہے مسجد بخاری. اچھا, ماشاءاللہ, یہ بھی زیارت ہے. بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد بخاری ہے, یہاں بخاری شریف لکھی جاتی تھی, اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مسجد کو اسی طرح بنایا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی قاری مرسل نواز صاحب آپ سلامت رہیں. آپ کا بھی سلام پیش کرتے ہیں. بس ہم جا رہے ہیں, اور لائیو میں جا کر یہ چلاؤں گا, اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی سب دوستوں کے لیے بھی دعا کریں گے جنہوں نے کہا ہے. مہر آصف صاحب, میرے بہت سے پیار والے, بہت سی محبت کرنے والی شخصیات, میرے شفیق نقشبندی صاحب جو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ بھی چلے گئے.
اور قاری الیاس صاحب، شفقت عباس سہروردی صاحب، الحاظ صابر سردار صاحب، قاری شفقت رسول، الحاظ یوسف محمد صاحب، بہت سے پیار والے جو اس دنیا سے چلے گئے، خالد حسنین خالد صاحب، اللہ پاک ان تمام حضور کے ثنا خوانوں کی کامل بخشش فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، تو یہ ضروری ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کس کو بلاوا آ جائے، اور انسان کو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں آپ میرے آج الصلاۃ والسلام علیکہ، یہ احد کے پہاڑ ہیں۔ جی جی، یہ سامنے احد پہاڑ ہے، ویری گڈ۔ یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے اور 3 کلومیٹر چوڑا بتایا جاتا ہے۔ یہ احد کا پہاڑ جو ہے میرے بھائی بتا رہے ہیں ناظم صاحب کہ 7 کلومیٹر لمبا ہے اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے، اور اس کے پہلو میں ہی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرمائے۔ یہ ٹاپ 10 ہے، جی جی، یہ ٹاپ 10 ہے۔ بہت سے پیار والے یہاں جانتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جو آتے رہتے ہیں ان کو اچھا پتہ ہوگا۔ بیک والا کیمرہ نے ایک دفعہ صحیح مارے، یہ جو لائنیں 4 بنے گی نا وہ نہیں بنے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ہے نسل کریموں کی۔ مہر آصف صاحب، یہ رونقیں، یہ کرم نوازیاں، یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور یہ یہاں تو پہاڑ ہوا کرتے تھے، اور آج دیکھیں کہ میرے حضور کے قدمین کا صدقہ ہے کہ ماحول بدل گیا۔ رانا کیسر صاحب سلام پیش کرتے ہیں آپ کا جی، انشاءاللہ تعالی ضرور۔ ہمارے محمد آفتاب صاحب آپ کے لیے بھی مخدوم رشید سے میرے بڑے پیارے ہی عزیز ابن عبداللہ ہاشمی، بہت سے، یہ ہمارا پیارا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، شاگرد بھی ہے، وقاص علی نقشبندی صاحب، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو بھی وقاص بھائی سلامتی دے۔ بہت شکریہ۔ آفتاب صاحب ہوئے، عبدالحی صاحب سلامت رہیں، ہمارے حاجی ظفر اقبال گجر صاحب، محمد ذیشان صاحب، اور ہمارے حافظ نوید قادری صاحب، یہ تمام پیار والے جو ہیں بہت محبتوں سے اپنی دعاؤں کے لیے اور کہہ رہے ہیں۔ تو باتیں میں کرنے لگا تھا کچھ اپنے پیار سے کہ بہت سے لوگ پاکستان میں تڑپ رہے ہیں، اور آتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ یہ دیکھیں پہاڑوں کا بیک کیمرہ کریں نظر آئی باہر کے دکھائیں۔ واہ واہ، یہ دیکھیں، یہ میرے بھائی نے سن روف کھول کے گاڑی کا اوپر سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ خوبصورت سا پہاڑوں کا منظر ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ خوبصورت سا پہاڑوں کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ مدینہ شریف کے خوبصورت مناظر ہے جو میرا بھائی آپ کو دکھا رہا ہے، اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ان کو تو ناظم صاحب کو تو پاکستان میں وہاں سے حضور نے بلایا اور پھر یہاں رکھ لیا، اور رکھا بھی اسے جاتا ہے جس پر نظر ہوتی ہے۔ بالکل، تو میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں ان تمام دوستوں کی جو مدینہ پاک میں رہتے ہیں۔ جی محمد آفتاب صاحب، عمران جٹ صاحب، جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ یہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ دیکھیں ذرا خوبصورت، ادھر ہے ادھر، یہ ہاں، آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو زیارت کرواتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا کریم کے بڑے پیارے، جن کا جنازہ میرے آقا کریم نے 72 مرتبہ خود پڑھایا ماشاءاللہ۔ اور یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے آقا کریم کے منظور نظر چاچا تھے، جو گورنر مدینہ بھی تھے۔ جی ایکچولی کچھ نظر حافظ نوید صاحب آپ کا تو خوبصورت سا ساتھ ہے۔ گاڑی کو پار کر لیں ذرا، تو پھر آپ کو اس طرف لے کے چلتے ہیں جہاں سے فیض ملتا ہے۔ حسن علی سیال صاحب آپ کے لیے بھی ڈاکٹر طیب،
یہ میرے بھائی اوپر سے بند کر دیا آپ نے؟ ہاں وہ بند ہو گیا۔ اچھا کیا، آ جائے۔ ہے نسل کریموں کی۔ یہ ماہد علی صاحب یہ دیکھیں کافی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جب سال گزرتا ہے نا جی، تو یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سال کے بعد بہت سی چینجنگز، بہت سے معاملات۔ جی ظفر حسین صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ فیض صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی دعائیں کرنے کے لیے دعائیں ہیں۔ یہ دیکھیں وہ پہاڑ کے اوپر بہت سے لوگ چڑھے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھیں، یہ پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ دکانیں نہیں تھیں، یہ جو احد پہاڑ کے دامن میں اب یہ دیکھیں یہاں ریڑیاں لگی ہوتی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اب بہت سی۔ زاہد بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ اسد رسول صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے، آپ تو میرے بھائی ہیں۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خاں میں بہت خوبصورت محفل کرواتے ہیں فیل بھائی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ادھر جا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ پہلے ایسی جگہوں، اس جگہ کچھ نہیں تھا، اور اب یہ دکانیں نئی نئی بن گئی ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مزار پرانوار لے کے جا رہا ہوں آپ کو سب دوستوں، آپ ساتھ رہیے گا تاکہ سب کے لیے دعا بھی ہو جائے، جنہوں نے پاکستان سے دعاؤں کے لیے کہا تھا کہ شکیل بھائی آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو یہ سب کے لیے السلام علیکم جی۔ رمضان شریف ہے نا، آج رمضان شریف پہلا ہے، تو اب رش بہت زیادہ بڑھتا جائے گا۔ یہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں سے بہت سے دوست آ کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہم، یہاں سے شہنشاہوں کی بارگاہ میں ایک کرم کی یہ بھی بات ہے کہ یہاں خوشبوئیں بہت آتی ہیں، جب ہوا چلتی ہے نا تو ایسی پیاری خوشبوئیں کبھی بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم سیدی و مرشدی آقائی و مولائی۔ یہ آپ زیارت کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا و مولانا محمد۔ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی حضرت امیر حمزہ گورنر مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا جان، یہ سامنے ان کے مزار پرانوار ہے، حافظ محمد بلال بھائی۔ یہ شکر الحمدللہ کرم کی بات ہے، فضل کی بات ہے، رحمت کی بات ہے
کہ ہر بندے کو یہاں بلایا نہیں جاتا جس پر حضور نظر کرم فرمائیں، جن پر حضور آقا کریم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ کی نظر محبت ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمائے ہائے اللہ، اتنا خوبصورت ہوا کا جھونکا، اتنی پیاری خوشبو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی وآل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ یہ آپ دیکھیں ذرا، بآواز بلند سب دوست، یا اللہ جو اس وقت ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے باہر آقا کریم کے پیارے چچا جان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، بھائی ناظم صاحب مجھے یہاں تک لائے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یا اللہ حضور کے پیارے چچا جان کا صدقہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو لاچار ہیں ان کی لاچاری دور فرما۔ یا اللہ جو مدینہ پاک آنے کو ترستے ہیں مالک ان کے لیے بہتر سبب بنا۔ یا اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور نظر کرم فرمائیے گا۔ کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، آپ قرن مدینہ ہے حضور، آپ قرن مدینہ ہے، آپ کی اجازت سے کوئی نہیں بغیر آ سکتا۔ آپ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ دے دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو لاچار ہیں ان کی لاچاری دور فرما، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں مالک ان کے لیے صحت تندرستی کے سبب پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے لیے کوئی دعائیں نہیں کرتا ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے۔ یا اللہ تیرا نیک مہینہ ہمارے پاس آ گیا، اس کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ زندگی میں بار بار یہ مہینہ دیکھنا نصیب۔ یا اللہ ان فضاؤں میں ان ہواؤں میں آنا نصیب ہو۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے گا۔ یا رسول اللہ اپنے نواسوں کا صدقہ ہم پہ مہربانی فرمائیے۔ یا اللہ حضور کا صدقہ، حضور کے شہزادوں کا صدقہ۔ یا اللہ جو اس وقت یہاں بزرگان دین، فرشتے، ملائکہ آئے ہوئے مالک تجھے ان کا واسطہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد
بھائی جان میں آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اب میری طبیعت کچھ ایسی بن رہی ہے کہ میں شاید آپ کے ساتھ زیادہ گفتگو نہ کر سکوں. میں نے خود بھی دعا میرا دل کر رہا ہے کہ میں مانگ سکوں. یہ ناظم بھائی یہ آپ باتیں کریں ذرا تو میں دعا مانگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح الحمدللہ. یہاں پہ روزانہ حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے اللہ پاک کے فضل سے، کرم سے، اس کی عطا سے، اس کے محبوب نبی کی عطا سے. جب حاضری ہوتی ہے تو اگلے دن کی ہم حاضری کی دعا کر کے جاتے ہیں سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں. وہ اتنا کرم کرتے ہیں، ہمیں روزانہ اپنے آگے جھکنے کا موقع عطا فرما دیتے ہیں، اپنے آگے کھڑا ہونے کا موقع عطا فرما دیتے ہیں، اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا موقع عطا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، یہ سب اس کی عطا ہے. اللہ پاک کی حضور دعا ہے کہ میرا کریم رب آپ کو بھی یہاں پہ بار بار آنا نصیب فرمائے. آپ سب کی جتنی مشکلیں ہیں، آزمائشیں ہیں، خداوند کریم اس طرح کا صدقہ ان تمام تار پریشانیوں، دکھ تکلیفوں کو دور فرمائے، آزمائشوں کو دور فرمائے. بیماروں کی صحت و تندرستی، خیر و عافیت کی ہم دعا کریں گے. اللہ پاک تمام بیماروں کو صدقہ پنجتن پاک آل نبی اولاد علی کا صحت و تندرستی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جو گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں، رب کائنات اس در پہ برسنے والی رحمتوں کا صدقہ، یہاں پہ آئے ہوئے زائرین کی دعاؤں کا صدقہ ان کو کامل ایمان والی صحت عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کے لیے ہم اللہ پاک کے حضور دعا کریں گے. اس در کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اس وقت فرشتے بھی حاضر ہیں. اللہ پاک تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے. جو اپنے بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے پریشان ہے، رب کائنات ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے. اس در کا صدقہ، اس در کی حرمت کا صدقہ خداوند کریم میری دعا کو آپ سب کے حق میں، دیکھنے سننے والوں کے حق میں قبول فرمائے. یہ جو زائرین آئے ہیں رب کائنات ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں سونیا، ماہ رمضان مبارک ہے، اس کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا سونیا. حضور کے غلاموں کو، حضور سے محبت کرنے والوں کو، حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے والوں کو، حضور کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے والوں کو بھی اس طرح پہ بار بار آنے کا موقع عطا فرما. جس طرح مجھ نکمے کو اپنے محبوب کے شہر کا مکین بنا دیا ہے، یہاں کا فقیر بنا دیا ہے، میرے تمام دوست احباب، شکیل بھائی کے جاننے والے جتنے بھی ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی یہ سعادت عطا فرما، ان کو بھی بار بار مدینہ منورہ میں آنا نصیب فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ آج تراویحیں پڑھائی جا رہی ہیں مدینہ منورہ میں، اور صبح سحری، کل پہلا روزہ. اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جتنے بھی دوست احباب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، رب کائنات آپ سب کو بھی یہ سعادت عطا فرما دے، آپ سب کو بھی بار بار مدینہ منورہ آنا نصیب فرمائے. یہ رمضان کریم کا ببرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے رب کائنات آپ پہ اپنا خاص کرم فرما دے، فضل فرما دے، اور آپ کو بھی یہاں پہ آنے کا موقع عطا فرمائے. رب کریم حضور علیہ السلام کے لحد پاک کا صدقہ، حضور کے سونے روزے کا صدقہ، وہاں پہ برسنے والی رحمتوں کا صدقہ، جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں آپ کے لیے، شکیل بھائی نے، میں نے، خداوند کریم ان کو شرف قبولیت عطا فرما دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، حضور کے بڑے پیارے چچا جان کی بارگاہ، اسد اللہ کی بارگاہ. اللہ اکبر، اللہ کا شعر، سبحان اللہ. اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہاں سے،
اللہ پاک آپ کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے کہ آپ بھی یہاں آئیں، یہ خوشبوئیں محسوس کریں، ایمان کی تازگی کے لیے بڑی بات ہے۔ انسانی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اندر سے خوشبو آتی ہے۔ جب بھی ہم مدینے میں رہنے والے تھوڑی سی کوئی پریشانی محسوس کریں، کوئی معاملات ایسے ہو جائیں تو ہم بھاگے چلے آتے ہیں یہاں۔ پھر اللہ پاک بھی اس سر کا صدقہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جی حافظ ندیم نقشبندی صاحب جی ضرور جی، دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک میری ہر دعا کو تمام دیکھنے سننے والوں کے حق میں قبول فرمائیں۔ محبت سے شیئر کریں تاکہ یہ جو مدینہ منورہ سے جو لائیو چل رہی ہے ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے، شکیل بھائی کے ساتھ ہیں آج ہم سفیر مدینہ، مہمانوں کی خدمت کرنے میں جو لگے ہیں، حضور کے ثنا خانوں کی خدمت کرتے ہیں، حضور کے در پہ آئے ہوئے جو مہمان ہیں ان کو لے کے زیارات پہ چلے جاتے ہیں۔ نوکری کرنی ہے ہم نے، آپ بھی آئیں، ہم حاضر خدمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ جی شکیل بھائی، چلو آ جاؤ۔ بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، بسم اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔